الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. محبت رسول کیا ہے؟ محبت رسول ہے اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال دینا، سر سے لے کر پیر تک ہم اس طرح زندگی گزارنا جو ہمارے نبی کو پسند ہے. تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تو نے کتنے عرصوں میں شرکت کی، تو نے میرے نبی کے نام پر کتنے نعرے بلند کیے. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے، اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے اے میرے بندے ربیع الاول کی آدم پر کیا تو نے میرے نبی کی پیدائش پر کیک کاٹے تھے. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے میرے نبی کی پیدائش پر کیا تو نے ڈھول بجایا تھا. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے میرے نبی کی پیدائش پر کیا تو نے جوسوں کو تقسیم کیا تھا. میرے نبی کی پیدائش پر کیا تو نے اس دن میں نئے کپڑے پہنے تھے. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے میرے نبی کی پیدائش پر کیا تو نے اپنے گھر کو سنوارا تھا. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے میرے نبی کی پیدائش پر نمازوں کو چھوڑ کر تو کتنی جگہ پر عرس کرتے ہوئے جا رہا تھا. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے بلکہ اللہ ہم سے پوچھیں گے میرے نبی کی بعثت کیا تھی. میرے قرآن میں صاف طور پر فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. میرے نبی کی بعثت کے مقصد کو میں نے اس صورت میں بیان کیا. میں نے فرمایا اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو یہ اس وقت تک برائیوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے، یہ اس وقت تک اپنے اخلاق کو سدھارنے والے نہیں تھے جب تک ان کے درمیان کوئی نبی نہ آ جاتے. اے میرے بندو میں نے نبی کو بھیجا، اس نے تمہیں صحیح اخلاق سکھلائے، اس نے تمہیں اچھے برے کے اندر کس طرح میں یاد رکھنا ہے ساری باتیں تمہیں بدلا کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد تم نے ایک شریعت کے نام پر ڈھونگ رچا، ایسا رچا کہ نہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے. نہ نبی نے اپنی زندگی کے اندر، نہ صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے کبھی ربیع الاول کی آمد پر آپ نے خوشی منائی ہو. یہ روایات کہیں بھی نہیں ملتی. میں آپ اللہ کے سامنے آج صراحتاً کہنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسے بگاڑ آتے جا رہے ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. محبت رسول ہے کہ اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنا. محبت رسول ہے سب سے پہلی چیز اپنے چہرے پر داڑھی کو سجانا، یہ محبت رسول ہے. بزرگان محترم آج ہمیں اس وقت ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو صحیح طور پر تھامیں. کس طرح تھامیں گے؟ ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال دیں گے. صبح سے لے کر شام تک ہم ایسے اعمال کریں گے جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھلایا. ہم ایسے عمل کریں گے صحابہ نے جس طرح تابعین کو سکھلایا. ہم ایسے کام کر رہے ہیں جن کا تعلق بعض کام، ہر کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ایسے کام ہم کر رہے ہیں جن کا جا کر اللہ کے یہاں بہت بڑا جواب ہمیں دینا ہے. وہ کام کیا ہے؟ نماز فرض ہے. نمازوں کو چھوڑ کر بہت ساری جگہ سے بات آئی. ہمارے ہی شہروں کے باہر 30-40 کلومیٹر دور کو گاؤں ہے، وہاں سے بات آئی، یہ بات سننے کو ملی. اور اس مسجد کے اندر ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، ہر نماز کے اندر 100-150 آدمی جو ہوتے ہیں مسلم. اور جب یہ عروس نکلا تھا امام صاحب اور مؤذن صاحب، ان کے علاوہ 2 آدمی ہیں، ان کے علاوہ کوئی مسجد میں نہیں ہے. یہ محبت رسول ہے اور سارے لوگ اس گاؤں میں موجود ہیں. کیا عروس نکالنا نماز سے بڑھ گیا؟ ہمیں سوچنا ہے.
ہمیں سمجھنا ہے کہ دیکھیے ہم جس نبی کو فالو کر رہے ہیں اس کا سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ نے فرمایا سب سے پہلا حکم میں نے یہ کہا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اور اس عبادت کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص رکھیں. میں اس آیت کو مختصر طور پر اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا ترجمہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. اس نے اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مگر وہ ایک اللہ کی عبادت کرے مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اور اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے وہ خاص رکھے مخصوص رکھے. اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہ ہو اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو. آگے اللہ نے فرمایا مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ. نماز کو قائم کرنا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں دوسرا کیا حکم ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنا دوسرا نمازوں کو قائم کرنا. آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. آج ہمیں ڈھول بازے یاد ہیں. آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. ربیع الاول کے اندر آج ہمیں نبی کی محبت یاد آ گئی. نماز ہماری چھوٹتی جا رہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے. عبادتیں ہم سے ترک ہوتے جا رہے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے ڈیجے بج رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اس ناک کے اندر جس کے اندر ڈیجے لگایا گیا ہے اس ام کے اندر جس کے اندر ڈیجے لگایا گیا ہے حرام ہے سننا جس کے اندر میوزک ہو. آج میں بات یہ بھی عرض کر دوں پڑوس ملک کے اندر مجھے معلوم نہیں ہے وہ کس ملک کے اندر یہ گستاخی کی گئی ہے. قرآن سورہ قیامہ کی تلاوت کی جا رہی ہے لا اقسم بیوم القیامہ. پھر اس کے بعد کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اور ان آیتوں کو گانوں کی طرز میں پڑھا جا رہا ہے. اور وہاں پر بہت سارے لوگ جن کے دل کے اندر نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے. نبی سے محبت نہیں اللہ سے محبت نہیں مرنے کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں ہے. وہاں پر بیٹھ کر میوزک بجا رہے ہیں اور ان آیات کے درمیان میوزک چل رہی ہے. لائٹ آ رہے ہیں آف ہو رہے آ رہے آف ہو رہے اور وہاں پر میوزک کے ساتھ قرآن کو چلایا جا رہا ہے. یہ کس کی کاہلی ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے. اذان ہو رہی تھی ہم نے ڈیجے کو بند کرنا ضروری نہیں سمجھا. اذان ہو رہی تھی گھر میں سیریل چل رہا ہے ماں بیٹھی ہے باپ بیٹھا ہے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور سیریل چل رہا ہے اور بیٹی بیٹھ کر ماں کو کہتی ہے اے ماں ہم بہو کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے. ماں کہتی ہے بیٹی ہاں اسی طرح رہنا کیونکہ ہمیں اپنے امیج کو برقرار رکھنا ہے. کیا یہ نبی سے محبت ہے کہ یہ شریعت ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے. بزرگان محترم ہمیں سوچنا ہے سمجھنا ہے محبت رسول کیا ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اگر سچے دل کے ساتھ صحیح اگر ہمیں نبی سے محبت ہوتی تو ہمارے گھروں کے اندر گانوں کے بجائے ہمارے گھروں کے اندر فلموں کے بجائے ہماری بچیاں قرآن پڑھنے والی ہوتی. ہماری بچیاں حدیث پڑھنے والی ہوتی. ہماری بچیوں کے سبب پر گھروں کے اندر بھی دوپٹے ہوتے. آج حال ایسا ہو گیا ہے گھروں کے اندر تو دور کی بات ہے. آج ہماری لڑکیوں کا آج ہماری بچیوں کا چاول نگر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دوسرے شہروں کی بات کر رہا ہوں. آج مسلمانوں کی حالت اس طرح ہو چکی ہے ان کے کپڑوں کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے گھٹنوں سے نیچے سے شروع ہو رہی ہے. کیا یہی حیا ہے؟ کیا یہی محبت رسول ہے؟ محبت رسول کیا ہے؟ اگر محبت رسول ہمارے دل کے اندر ہوتی نبی سے محبت اگر ہمارے دل کے اندر ہوتی تو صرف ربیع الاول میں ہم ڈیجے بجانے کے بجائے ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو یہ کہتے بیٹا اگر تیرے چہرے پر تو نے کبھی بلیڈ لگایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا. یہ
محبت رسول ہے، محبت رسول ہے. اگر کوئی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر تمہارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اسے کہنے کے حقدار ہو، تمہارا کہنا حق ہے. اے بیٹے اے بیٹی، تجھے اگر میں کبھی دیکھوں اگر تو شریعت کو چھوڑ رہا ہے، جھوٹا لے کر میں تجھے ماروں گا، مجھے حق ہے. مجھے اللہ مجھ سے پوچھے گے تو نماز جاتا تھا، تو روزے رکھتا تھا، تو عبادتیں کرتا تھا، تو مسجد میں آتا قرآن کی تلاوت کرتا، تو مسجد میں آتا نوافل پڑھتا، تیری بچیاں گھر میں بیٹھ کر سیریل دیکھتی، تجھے روکنے کا حق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہمیں چاہیے کہ محبت رسول کے صحیح رفتار بنے. محبت رسول اگر ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو ایک دوسرے کی دشمنیاں ہمارے دلوں سے ہم نکال دیتے، سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي